الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ہر بندہ اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے حبیب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، گلی کے اندر جانے والا ہر بندہ اس دعوے کا قائل ہے، یہ دعویٰ سیدھا کھول کر کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا یہ نہیں صرف اللہ سے محبت کرنی ہے، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا پھر میرے حبیب کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میرا آج کا جو موضوع لگا ہے وہ ہے علامات محبت اولیاء، یعنی کہ اولیاء کی محبت کی جو علامت ہے وہ کیا ہے۔ ہم جس جلسے میں آئے بیٹھے ہیں، ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ کیا ہے۔ آج کا جو جلسہ سجایا گیا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات و برکات کے لیے یہ آپ کے اعراض کے موقع پر یہ سجایا گیا ہے، اور اس کے موقع پر آپ کے سجایا گیا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ہم اس یہاں پہ بیٹھ کے یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کائنات کے اندر عزت بھی اسی کی ہوگی، نام بھی اسی کا ہوگا۔ فرمایا جو رسول اللہ کے در کا غلام ہوگا، جو رسول اللہ کے در کا غلام ہوگا، عزت بھی اسی کی ہوگی، نام بھی اسی کا ہوگا۔ آؤ ہم چلتے ہیں اس کبیرہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پوری زندگی میں پیغام کیا دیا۔ فرمایا لوگوں کائنات کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے ٹکڑے ہی ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن فرمایا ہمیشہ اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دینا ہے، اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دینا ہے، اپنے نبی سے بے جان محبت کرنی ہے۔ فرمایا اتنی محبت کرنی ہے کہ جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیرہ۔ فرمایا جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ کم از کم اپنے نبی سے اتنی محبت کر کے جانا کہ جس طرح غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کو قبر میں رکھا گیا، حضرت علامہ محمد اقبال آپ کے کان کے قریب جھکے، علامہ محمد اقبال نے کان میں کہا کہ غازی میں نے تیری وصیت کو پورا کیا، اب تو میری وصیت کو پورا کرتے جا کہ جب رسول اللہ تشریف لے کے آئے تو میرا سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے نے اقبال فرمایا قبر سے باہر تو نکل، فرمایا دیکھ رسول اللہ جلوہ گر ہے، فرمایا دیکھ رسول اللہ جلوہ گر ہے۔ ہم نے کہا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا کہو قلم تیرے ہیں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا اقبال تو بتا محبت کیا، حیرت کیا چیز ہے؟ اقبال نے کہا حیرت کی انتہا جو ہے وہ محبت ہے۔ اس نے کہا محبت کی انتہا کیا ہے؟ اس نے کہا محبت کی انتہا عشق ہے۔ اس نے کہا عشق کی انتہا کیا ہے؟ اقبال نے کہا عشق کی کوئی انتہا نہیں، عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ اس بندے نے کہا اقبال تو نے تو اپنے شعر میں کہا ہے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، جی میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، پھر یہ تو نے کیوں کہا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مصور پاکستان عاشق رسول عاشق صادق آپ نے فرمایا سن، فرمایا تو نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے کہ میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ فرمایا عشق تو وہ ہے کہ فرمایا اگر آگ میں بھی کود جائے تو رب کائنات کی رضا کے لیے خدا ہو، اللہ کی آگ کو بھی پھول بنا دیتا ہے۔ فرمایا عشق کیا ہے؟
سادگی تو دے. میں کیا چاہتا ہوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مصور پاکستان، آپ نے اتنا پیارا جملہ بولا. حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر آپ نے بیان فرمایا جناب یوسف علیہ نبی جن علیہ السلام کا نام لینے والا زلیخا کے سامنے جب آتا اور آ کر زلیخا کے سامنے حضرت یوسف کا نام لیتا تو فرمایا زلیخا اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیتی. یعنی کہ فرمایا زلیخا کے پاس جتنا مال و دولت ہوتا فرمایا اتنے اس کو انعامات سے نوازتی، انعامات سے نوازتی کہ فرمایا وہ بندہ راضی ہو جاتا. فرمایا بات سننے والی ہے کہ فرمایا اگر زلیخا کے سامنے جناب یوسف کا نام آ جائے، زلیخا نے اپنے آپ کو جناب یوسف کی محبت کے اندر اتنا ڈھال دیا کہ فرمایا جناب یوسف علیہ السلام کا نام زلیخا کے سامنے آ جائے تو زلیخا اس کو اتنے انعامات سے نوازتی ہے. تو فرمایا بتائے بندہ خدا اگر تو اس رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اس کے حبیب کا نام لے وہ رب تجھے کتنا نوازے گا. اس کے حبیب سے پیار تو کر کے دیکھ، اس کے حبیب سے محبت تو کر کے دیکھ. فرمایا محبت کی کیا حضرت مجنون جو ہے وہ راستے میں جا رہا ہے اور راستے میں جاتے جاتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھ رہا ہے. کسی بندے نے کہا لیلا کا گھر نیچے ہے تو لیلا کے گھر کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اس نے کہا میری اتنی مجال نہیں کہ میں لیلا کے گھر کو دیکھوں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں آسمان پہ لیلا کے گھر کے اوپر جو ستارے ہیں ان کی دیدار کروں، جی ان کا دیدار کر لوں. محبت اپنے عشق جو ہے اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیل ہوتا ہے. یہ بابا جی کا بڑا پیارا جملہ تھا. قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اسی نقش قدم پہ چلے، اس نقش قدم پر جس نقش قدم پر حضرت حبیب بن عدی چلے، اس نقش قدم پر حضرت حبیب بن زید چلے، اس نقش قدم پر حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ چلے، اس نقش قدم پر حضرت عامر عبد الرحمن چونا چلے، اس نقش قدم پر حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری چلے. میں نے پوچھا ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں لیا جا رہا، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے. فرمایا تو نبی سے وفا کر، پھر فرمایا پوری کائنات تیری دیوانی ہو جائے. آج ہم جن کے عرس میں آئے بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جس طرح انہوں نے دین کے اوپر کام کیا، جس طرح انہوں نے رسول اللہ کی محبت اور عشق کے اوپر کام کیا، رب کائنات ہمیں بھی اسی طرح اور اسی جذبے کے ساتھ اسی شوق کے ساتھ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. جب میں بات کرتا چلو حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی تھے جن کی آنکھ مبارک نہیں تھی، یعنی کہ مطلب نبینا تھے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گستاخ کو انہوں نے مارا. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر نے کہا کہ اے نبی نے تو نے ایک ماں برائے عدالت تو نے گستاخ کو مار دیا، رسول اللہ بھی موجود ہیں، انہوں نے نبی سے پوچھا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جملہ بولا. آج جو کہتے ہیں بابا جی ویل چیئر پر تھے، جی بابا جی چل نہیں سکتے تھے، ان کے لیے صرف ایک ہی جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کے فرمایا حبلہ عمر، فرمایا تم نے اس کو کیا کہا؟ تو نے نبینا کہا؟ فرمایا بے شک اس کی بظاہری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن فرمایا وہ میرے گستاخ کو مار کے آیا. فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی اس زمین پر فرمایا اس سے زیادہ دیکھنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ دیکھنے والا کوئی نہیں. وہ گستاخ کو مارے اور حضور فرما دے اس سے زیادہ دیکھنے والا کوئی نہیں. بس میرے جملے کا اختتام اسی پر ہے کہ حضرت قبلہ امیر المجاہدین آپ نے رسول اللہ کی عزت پر اتنا پہرا دیا، ایسے پہرا دیا کہ جو پاؤں والے تھے وہ بھی دیکھتے رہ گئے. تو میں اسی جملے کو دوبارہ پھر دہراتا چلوں بلا تمثیل و تشبیہ. نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اس سے زیادہ دیکھنے والا کوئی نہیں اور قبلہ امیر المجاہدین سے زیادہ چلنے والا کوئی نہیں. دعا ہے کہ رب کائنات میرے چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.